السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ بہت احسان کرو، اور نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح رشتہ دار ہمسایوں اور بے تعلق ہمسایوں اور پہلو میں بیٹھنے والے لوگوں اور مسافروں اور جن کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی، اور جو متکبر اور اترانے والا ہوں انہیں اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں عید منانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے حقیقی عید صرف یہی نہیں کہ اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے کھانے کھا لیے، دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں وقت گزار لیا، عید کی نماز پڑھ کر سمجھ لیا کہ اب عید کا فرض تو ادا ہو گیا، اس لیے اب کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کرو۔ نہ اس دن وقت پر ظہر کی نماز کی ادائیگی کا خیال، نہ عصر کی نماز کا خیال، نہ باقی نمازوں کا خیال، اور اگر خیال آیا بھی تو جلدی جمع کر کے پڑھ لی۔ بلکہ بعض لوگ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جب عید کی نماز ہو جاتی ہے تو بڑے اہتمام سے اٹھ کر تیار ہو کر عید کے دن کی جو دوسری رونقیں ہیں ان میں مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے یہی عید کا مقصد ہے۔ یہ میں صرف بات برائے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نیند آ گئی تھی، ہم سوئے رہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عید والا دن تو زیادہ عبادت کا دن ہے۔ عام دنوں میں تو 5 نمازیں فرض ہیں،
اور عید والے دن 6 نمازیں فرض ہیں، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی جنہیں عید بعض دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے، انہیں بھی عید والے دن عیدگاہ جانے کا حکم ہے۔ بس عید کے دن کی بہت اہمیت ہے۔ پاکستان کے احمدیوں کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ پہلے بعض حالات کی وجہ سے کچھ پابندیاں عورتوں پر لگی ہوئی تھیں کہ عیدگاہ نہ آئیں، پھر کووڈ کی جو بیماری تھی اس کی وجہ سے اور سختی ہو گئی، بلکہ مردوں پر بھی بعض جگہ حکومتی پابندیوں کی وجہ سے پابندی لگانی پڑی۔ تو دعا کریں کہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی، خاص طور پر پاکستان میں، ان پابندیوں سے جلدی یہ لوگ نکلیں۔ یہاں تو اس سال 2 سال بعد عید پر آنے کی پابندی اس طرح ختم ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں عید پڑھیں اور سبھی کو آنے کی اجازت ہے۔ بہرحال عام حالات میں عید کی نماز کی ادائیگی کی خاص ہدایت ہے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ عید والے دن صرف ایک تہوار منانے کی طرح جمع ہونے کا دن نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سپرد کام کیے ہیں ان کا عام دنوں سے بڑھ کر حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی عبادت کے بھی حق ادا کرنا ضروری ہے، اور بندوں کے حق ادا کرنے کی جو ہر مومن کی ذمہ داری ہے اسے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی بھی مستقل کوشش اب کرتا رہوں گا، اور بندوں کے حق ادا کرنے کی بھی مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ تبھی ہماری عیدیں حقیقی عیدیں ہوں گی۔ بس ایسی عیدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی قرآن کریم میں بہت جگہ توجہ دلائی ہے۔ اگر ہم آج عید کے دن عہد کرتے ہوئے ان حقوق و فرائض کی ادائیگی پر توجہ دیں کہ آئندہ ہم نے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، جن کا میں عمومی طور پر گزشتہ جمعوں کے خطبات میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں، تو ہم نے اپنے رمضان کے مقصد کو پا لیا، اور عید منانے کے مقصد کو بھی پانے والے ہوں گے۔ یہ آج جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ ادا نہ کرنے والے، تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ بس جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، نہ ان کا دین ہے نہ دنیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر اس کا بڑا سخت انذار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ انسان چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھی جوتی پہنے، خوبصورت لگے، تو یہ کس عمر میں آئے گا؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح سے پیش آئے۔ بس عید والے دن اچھے کپڑے پہننا، تیار ہونا، خوشبو لگانا
یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن ان کو فخر اور تکبر کا ذریعہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت میں جن باتوں کی طرف توجہ دلا کر پھر آخر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور شیخ کورے کو پسند نہیں فرماتا، ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے اور بندوں کا حق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، لیکن اس کا فائدہ بندے کو ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بہتری کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے عبادتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ ہمیں برائیوں سے روکنے کے لیے ہمیں عبادت کا حکم ہے، نمازوں کا حکم ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے۔ بس نمازوں کا، عبادتوں کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا فائدہ ہمیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر، یعنی رشتہ داروں سے پیار اور محبت کا سلوک کرو۔ بس دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، دنیا میں بھی نواز رہا ہے اور اگلے جہان میں بھی جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محض للہ 2 عیدوں کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! اللہ تعالیٰ کی خاطر عبادت کرنے سے ہمیشہ کے لیے انعام مل رہا ہے۔ بس عید صرف خوشیاں منانے کا نام نہیں، بلکہ اس کی راتوں کو عبادتوں سے زندہ کرنے کا نام ہے، اور اس سے ہمیشہ کے لیے پھر روحانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہوا اب آرام سے سوئیں گے، کہاں تو سحری کھانے کے لیے اٹھتے تھے اور اس وجہ سے 2 نفل بھی پڑھ لیتے تھے، اور کہاں یہ کہ عید والے دن بلکہ بہت سے فجر کی نماز میں بھی جاگنے کی سستی دکھا جاتے ہیں۔ بیماری کو، کووڈ کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ فجر کی نماز پر مسجد میں آئیں، عید والے دن اگر کم حاضری تھی تو جہاں آج عید ہے تو کل ہی اس کمی کو پورا کریں، جہاں کل عید ہونی ہے ان کو کل بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے عید والے دن کہ نماز پہ حاضری ہو، یا کم از کم گھروں میں بچوں کے ساتھ صبح اٹھ کر وقت پر نماز باجماعت ادا کریں۔ حتی الوسع باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں، خاص اہتمام سے سنوار کر، جیسا کہ پچھلے خطبے میں نے کہا تھا جمعہ کو، کہ سنوار کر نمازوں کی ادائیگی کریں۔ رمضان ختم ہونے اور آج عید منانے کو ہمیں اپنے عبادتوں سے رخصت یا کمی
یا پورا اہتمام نہ کرنے کی اجازت نامہ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ باتیں ہی ہیں ہماری دنیاوی اور آخری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے کی ضمانت بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس آیت میں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، مختصر الفاظ میں صلہ رحمی کا ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل سے بعض حقوق کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد والدین کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ ایسا احسان ہے جس کا بدلہ ہم کبھی اتار ہی نہیں سکتے۔ یہاں والدین سے احسان سے مراد ہے کہ ہمیشہ ان سے نرمی اور پیار سے بات کرو، ان کا عزت اور احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے والدین کے بارے میں کہ فلا تقل لہما اف، یعنی انہیں اف بھی نہیں کرنا۔ اف انسان کسی بات کے بری لگنے پر کہتا ہے، تو یہاں فرمایا کہ انہیں کسی بری لگنے والی بات پر بھی اف نہیں کرنا۔ دوسری جگہ فرمایا ان کی ہر طرح خدمت کرو، بات مانو، سوائے اس کے کہ دین کے خلاف کوئی بات کریں، خدا تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کریں۔ یہاں دین مقدم رکھنا ہے، لیکن پھر بھی سختی نہیں کرنی۔ یہ کہہ دینا ہے کہ میں اس بارے میں اطاعت نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے۔ بس یہ وہ سلوک ہے جس کا ایک مومن کو ماں باپ سے کرنے کا حکم ہے، پھر رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق کی فراخی چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت پڑے اور اس کا ذکر خیر زیادہ ہو، اسے صلہ رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے سگے رشتہ دار ہیں یا سسرال کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ آسودہ حال ہیں، باہر کے ممالک میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کر دیے ہیں، انہیں عید کی خوشیوں میں اپنے عزیزوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جن کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جواب میں اچھا سلوک کریں تو تب ہی ان سے احسان اور اچھے سلوک کا اظہار کرنا ہے، بلکہ اگر وہ مثبت رویہ نہ بھی دکھائیں تب بھی احسان کا سلوک کرنا ہے۔ جب ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کروں تب بھی وہ تعلق توڑتے ہیں، صحیح جواب نہیں دیتے، صحیح سلوک نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تو جو کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے تب بھی اسی طرح کرو، ان سے نیک سلوک کرو، یہ تمہارا ان پر احسان ہے، اور جب تک تم ان سے یہ سلوک کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ بس نیک کام کرنا ہمارا کام ہے، اور عید کی حقیقی خوشی تبھی ہے جب یہ نیک سلوک بغیر کسی بدلے اور اجر کے انسان کرتا رہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض مرد اپنی بیویوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے روکتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی ملنے سے روکتے ہیں، یعنی بیویوں کے رشتہ دار ماں باپ۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور رنجشیں دل میں رکھ کر کہ بیوی کے بھائی نے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا، اس کی بہن نے وہ کہہ دیا، ماں باپ نے فلاں موقع پر میرے یا میرے ماں باپ سے ایسا رویہ دکھایا، فلاں کے چچا یا ماموں نے اس طرح بات کی، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔
ایک مومن کا شیوا نہیں کہ اس قسم کی سوچیں رکھے، اور یہ باتیں عموماً سامنے آتی رہتی ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والا بننا ہے، تو پھر ان لغو اور بیہودہ باتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بظاہر نیچا ہو کر دوسرے کو سلام بھی کرتا ہے، صلح میں پہل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا ہے۔ بس اس طرف بھی ہر احمدی کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح آپس میں میاں بیوی کے تعلقات ہیں، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو رنجشیں ہو رہی ہوتی ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرد کو اگر حکم ہے کہ عورت سے حسن سلوک کرے، تو عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ پھر حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھو۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے جس کی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ اگر خود کسی یتیم کو نہیں بھی جانتے تو جماعت میں یتامہ فنڈ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ عید کی خوشیوں میں یتیموں کو شامل کریں، اس مد میں چندہ دینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی پرورش کرنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا اور یتیم کی پرورش کرنے والا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا انگلیوں کا۔ بس یہ جاری نیکیاں ہی ہیں، اس میں بھی ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح جماعت میں اور بھی امداد کے بعض فنڈ ہیں، شادی فنڈ ہے، مریضوں کے فنڈ ہیں، طلباء کی تعلیم کے فنڈ ہیں، اس میں جن کو توفیق ہو حصہ لینا چاہیے۔ پھر مسکینوں کی پرورش کی طرف بھی توجہ دلائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مساکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ۔ بس نیکیوں کی توفیق ملنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ خدمت خلق کے کام ایک مومن کو اپنے پر فرض کرنے چاہیے۔ اور عیدوں کے موقع پر خاص طور پر اس کا خیال آنا چاہیے۔ اور یہ مدد صرف عیدوں کے دن کے لیے نہیں، بلکہ جن کو توفیق ہے مستقل انہیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ اگر ہمسایوں کی حقیقت سمجھ کر پھر ان کے حق ادا کرنے کی کوشش انسان کرے تو دنیا سے فساد ہی ختم ہو جائے۔ اور ایک مومن کے لیے حقیقی عید تو ہے ہی اس وقت جب دنیا سے فساد ختم ہو۔ ہمسائے کی کیا تعریف ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ 100 کوس تک بھی تمہارے ہمسائے ہیں، 100 میل تک ارد گرد تمہارے جو لوگ ہیں وہ تمہارے ہمسائے ہیں۔ اس تعریف کے تحت تو کوئی ہمسائیگی سے باہر نہیں رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کریں تو تم اچھے پڑوسی ہو۔ بس یہ اچھی ہمسائیگی کا معیار، اور یہ وہ معیار ہے جس سے معاشرے میں محبت اور پیار قائم ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہم مذہب ہے یا غیر مذہب والا ہے، بلکہ بعض لوگ تو میں نے دیکھے ہیں کہ یہاں اپنے غیر مذہب ہمسایوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنے احمدیوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ یہ رنجشیں بھی عید کے حوالے سے ہمیں دور کرنی چاہیے۔ پھر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اگر اس حکم پر ہر ایک عمل کرنے لگ جائے تو تبلیغ کے بھی نئے راستے کھلیں گے، اور جب یہ تبلیغ کے راستے کھلیں
تو پھر وہی عید حقیقی عید بن جائے گی۔ یہاں مغربی ممالک میں آج کل اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً ابال اٹھتا رہتا ہے۔ یہاں ہمیں اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دکھانی ہوگی۔ پھر اپنے ماتحتوں اور کمزوروں سے حسن سلوک کا حکم ہے، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی۔ اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے قریبی صرف تمہارے ہم مذہب یا ہم قوم ہیں انہیں سے حسن سلوک کرو، بلکہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اور غیر رشتہ داروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، اور وہ ہمسائے جو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ ہمسائے جو دور کے ہیں ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ بھی ہمسائے ہیں جو ان کے بھی حقوق کی بات کرتا ہے جو کسی سفر میں تمہارے ساتھ تھے۔ پھر محروموں اور کمزوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، تمہارے ماتحتوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ کون سا حق ہے جو اسلام نے چھوڑا ہے؟ ان حقوق کا دوسری آیات میں بھی ذکر ہے۔ پھر حقوق کے قائم کرنے کے لیے ایک خوبصورت تعلیم جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی تعلیم، اور اس تفصیل سے وہ بیان کی ہے کہ جس کی مثال نہیں، کئی موقع پہ بیان فرمایا۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ ایسی سچی گواہی انصاف قائم کرنے کے لیے دو کہ چاہے اپنے خلاف یا اپنے والدین کے خلاف یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے تو دو، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایماندارو، تم پوری طرح انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، گو تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے کا امن قائم رکھتی ہیں اور حسین معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو دنیا کو ہی جنت بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ عید ہے جو حقیقی عید ہے، جب ہمیں اس دنیا میں جنت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کر کے ہم دنیا کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ اصل نیکی جس کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے یہی ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، نہ کہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں فساد پیدا کیا جائے۔ یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ یہ کوشش کرے کہ اس کے ذمہ کسی کا حق باقی نہ رہے۔ یہ جائزہ لیں اپنا کہ میرے ذمہ کسی کا حق تو باقی نہیں رہا۔ تلاش کرے حق، صرف حق یہ نہیں ہے کسی کا قرض دینا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ اپنے جتنی استعدادیں، صلاحیتیں، اخلاق ہیں ان سے دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا اور اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے دکھوں اور تکلیفوں کو محسوس کریں۔ اور یہی چیزیں ہماری عید کو حقیقی عید بنا سکیں گی۔ صرف ایک دن کی عید نہیں، بلکہ ایسی عید جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے دائمی عید بنے گی۔ پھر عید کے موقع پر دنیا کی عمومی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ صرف اپنی خوشیوں میں ہی اطمینان نہ حاصل کر لیں۔ دنیا آج کل تباہی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اس کی فکر ہے اور ہونی چاہیے کہ انسانیت کو بچانا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر عہدوں کی پابندی ہوتی، اگر ہر سطح پر انصاف کرنے اور حقوق ادا کرنے کی کوشش ہوتی،
انصاف کو حقیقی رنگ میں قائم کیا جاتا، اگر حقوق کی ادائیگی کا حق ادا کیا جاتا، تو نہ ہم عراق کی تباہی دیکھتے، نہ شام کی تباہی دیکھتے، نہ لیبیا کی تباہی دیکھتے، نہ یمن کی تباہی دیکھتے، نہ افغانستان کی تباہی دیکھتے، جو حال ہوا ہے آج کل ان کا یہ دیکھتے، اور نہ اب جو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، یہ حقوق کی ادائیگی کا صحیح ادراک حاصل کرنا اور دنیا کو اسلام کی تعلیم کا صحیح طور پر بتانا، اس کا پتہ دینا اور خود اس پر عمل کرنا، یہ تبلیغ کے نئے راستے کھولے گا اور دنیا کو بچانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ہمیں اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ دنیا تو اپنی تباہی پر تلی ہوئی ہے، کوئی ان کو خیال نہیں ہے۔ ان کے نزدیک دنیاوی طاقت اور اس کا اظہار ہی اور اپنی برتری کو ثابت کرنا ہی ان کی زندگی اور بقا کی ضمانت ہے، لیکن نہیں جانتے یہ ان کی بقا کی نہیں بلکہ تباہی کو یقینی بنا رہی ہے۔ یہ بھی خوش فہمی لگتی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے یا اس کا امکان کم ہے۔ دھمکیاں تو اس حوالے سے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ استعمال ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ یقینی بات لگ رہی ہے کہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑی تیزی سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا آخری نتیجہ تباہی اور بربادی ہونا۔ ایسے میں ایک ہی چیز ہے جو دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہے، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان ہے اور اس کی طرف آنا ہے۔ دنیا کو تو نہ اس بات کا ادراک ہے نہ اس کا علم ہے۔ یہ احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی ان کو بتائیں کہ یہ ادائیگی، حقوق کی ادائیگی تمہاری بقا کی ضمانت ہے، تمہاری طاقتیں نہیں۔ عوام الناس کو یہ بتانا ہوگا کہ کس تباہی کی طرف تمہارے لیڈر تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ بس تبلیغ کے راستے نئے انداز سے ہمیں حالات کے مطابق کھولنے چاہیے۔ اپنے اپنے حلقے میں لوگوں سے رابطہ کر کے رہنمائی کرنی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں جو ہم کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، اس کے بجائے تعمیری باتیں کریں۔ ان باتوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی طرف آنے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ بتائیں کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف آؤ گے تو تمہاری بقا ہے، اور اگر تمہیں اگر ہم یہ چیزیں یہ کام کر لیں، دنیا کو اس طرح بتا دیں، تو جہاں ہم اپنے گھروں، اپنے شہروں، اپنے ملکوں میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، دنیا کو بھی تباہی سے بچا کر خوشیاں دینے والے ہوں گے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی پہچان کروا کر اس کا حق ادا کرنے والا بنا دیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کو بھی اعلیٰ معیاروں تک لے جانا ہوگا۔ اور یہی حقیقی عید ہے، یہی عید ہے جس کے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے اس بارے میں دنیا کو بار بار متنبہ کیا ہے۔ اس وقت میں حضرت مسلم موعود کا بھی ایک مختصر حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کسی نے ڈیٹیل الفضل کو بھیجا تھا۔ یہ حضرت مسلم موعود کے خطبہ کا، عید کے خطبہ کا حوالہ ہے، چھپا ہوا ہے یہ، اور اتفاق سے یہ بھی عید جو تھی عید الفطر 2 مئی کو 1957 میں 2 مئی کو ہوئی تھی۔ حضرت مسلم موعود نے بیماری کی وجہ سے بڑا مختصر خطبہ دیا تھا، اور لیکن اس کا بھی میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی تبلیغ کے حوالے سے کہ کیا درد ہونا چاہیے ہمارے اندر تبلیغ کا، کس طرح ہمیں دنیا کو ہوشیار کرنا چاہیے، اور کس طرح ہم حقیقی رنگ میں اپنے احمدی مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری عید دراصل وہی ہو سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہو۔
اگر ہم عید منائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ منائیں تو ہماری عید قطعاً عید نہیں کہلا سکتی۔ فرمایا ایک مسلمان کے لیے چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اگر اس کی عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں، اگر وہ اس ظاہری عید پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کی عید کسی کام کی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید سوئیاں کھانے سے نہیں آتی، نہ شیر خرموں سے کھانے سے آتی ہے، بلکہ ان کی عید قرآن اور اسلام کے پھیلنے سے آتی ہے۔ اگر قرآن اور اسلام پھیل جائے تو ہماری عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں گے۔ خوش ہوں گے کہ جس مشن کو لے کر میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ جس مشن کو میں لے کر آیا تھا ابھی تک میری امت نے اسے قائم رکھا ہوا ہے۔ بس کوشش کرو کہ اسلام کی اشاعت ہو، قرآن کی اشاعت ہو، تاکہ ہماری عید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوں۔ بے شک ہم تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح تبلیغ کا حق ہے ہماری اولادوں میں بھی وہ تڑپ اور روح ہے جو پہلوں میں تھی، یا ہمارے اندر بھی وہ تڑپ اور روح ہے جو پہلوں میں تھی۔ جب تک ہم تبلیغ کی یہ تڑپ اور روح اپنی اولادوں میں اور اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے، ہم حقیقی عید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہے نہیں منا سکتے۔ بس یہ پیغام بھی ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ روح ہم نے آگے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنی ہے، اپنے اندر بھی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی اس خاص توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی ادا کرنے والے بننا ہے، اور ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ ادا کرنے والے بنیں، اپنی نسلوں کو حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں وہ، اور قرآن اور اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے والے بھی ہوں، اور پھر یہ روح نسل بعد نسل آگے منتقل کرتے چلے جانے والے ہوں۔ یہ روح آگے منتقل کرنی ہے ہم نے، اور اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا پر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہ لہرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسی عیدوں کے نظارے دیکھنے والے ہوں، ایسی عیدوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور کوششوں کو عمل میں لائیں۔ اب دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا میں اسیران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، شہداء کی خاندانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہو۔ جماعت کے لیے مالی قربانی کرنے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں انتہا برکت عطا فرمائے۔ واقفین زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں وقف کی روح کو قائم رکھتے ہوئے ایک جوش اور جذبے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اندر ایک ہی تڑپ ہو، مبلغین جو میدان عمل میں ہیں، کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانا ہے اور دنیا کو توحید کے جھنڈے کے نیچے لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حقیر کوششوں میں بے انتہا برکت ڈالے، اور ہم اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کو دنیا میں جل تر دیکھنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. دعا کر لیں. آمین. سب کو عید مبارک ہو. السلام علیکم.